بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے انتہائی خوبصورت اور پرمغز باذوق اور خوبصورت ترین آپ نے گفتگو سنی ہے۔ میں برادر مکرم از علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مختصر نوٹس پہ ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ اللہ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں حالانکہ ویسے عمر میں بڑا ہوں، علم میں یہ بڑے ہیں، اور مجھے سفر کرنے کا موقع ملا یہاں پاکستان میں ان کے اپنے جہاں انہوں نے خود دارالعلوم بنایا ہے میں وہاں بھی گیا ہوں، اور یہ پھر مجھے جو ایبٹ آباد کے علاقے کے واقف ہے وہاں ٹھنڈیانی جگہ ہے، بڑی ٹھنڈی جگہ ہے، اور گرمیوں میں بھی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو آپ مجھے وہاں لے کر گئے اور مجھے سیر بھی کرائی۔ پھر ہم نے ساؤتھ افریقہ میں مل کر سفر کیا قبلہ استاذ المکرم کی معیت میں۔ تو اب آپ کیونکہ وقت ویسے کافی قریب ہو رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ میرے حضور شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ پیر سید حسین الدین شاہ دامت برکاتہم القدسیہ کے نور نظر، اور یقیناً آپ کو بھی اللہ نے علم و فضل سے نوازا ہے، وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور میری ایک اپنی خواہش ہے، بلکہ میرے لیے تو اعزاز ہے، میرے لیے ایک عزت ہے، اور میرے لیے ایک بہت بڑے مرتبے کی حیثیت رکھتی ہے کہ مجھ جیسے ایک میں سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو نکمہ سمجھتا ہوں اور بہت گھٹیا اور کمزور بالکل نچلی سطح میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں اس گاؤں سے نکلا اور دیکھیں باہر مزار ہے پیر سید مہدی حسین شاہ صاحب کا، اور شاہ صاحب نے مجھے یہاں سے 3.25 سپارے پڑھائے، اس کے بعد مجھے یہاں سے چوہا صدر شاہ بھیجا، وہاں قبلہ حافظ غلام احمد صاحب سلوئی والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے، لیکن وہ مرید نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مرید ہونے آتا تو وہ کہتے بھائی یہ لے پیسے تو جا گولڑا شریف چلا جا، خود مرید نہیں کرتے تھے، سیدھے تاجدار گولڑا جاؤ سیدوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو وہاں بھیجا مجھے، وہاں میں نے حفظ ختم کیا، تو پھر شاہ صاحب نے کہا کہ 2 جگہ ہیں، یا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف ہے تو یا جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کیونکہ میرے شاہ صاحب سے بھی بڑے مراسم ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں تو کیونکہ میں بھی ادھر پڑھتا رہا اور جانتا ہوں ان علاقوں کو، میری خواہش ہے کہ تو راولپنڈی چلا جا۔ میں نے ایک رکا لیا، اور رکا لے کر میں اس وقت امپیریل مارکیٹ بن رہی تھی، آغا صاحب آغا غلام جلانی جو وہاں کے میئر تھے اس کا والد تھا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا یہاں سے چلا جا سیدھا، تو وہ سبزی منڈی والی مسجد ہے تو ساتھ دارالعلوم ہے۔ میں وہاں پہنچا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ سفر یہیں سے جب شروع ہوا تو میرے لیے اللہ نے عزت و احترام کے دروازوں کو کھول دیا، مجھے اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور آج میرے لیے یہ اور عزت ہے کہ جب کسی کا روحانی باپ اس کے گھر میں آتا ہے، جس نے اس کی تربیت کی ہو، جس نے اسے بالکل جناب سنوارا ہو اور اس طرح سنوارا ہو کہ الحمدللہ دوسرے دیکھنے والے کہیں کہ یار یہ تھا تو کچھ نہیں، یہ کس کے پاس گیا تھا کہ اتنا کچھ بن گیا ہے، یہ کس کے پاس گیا تھا کہ اتنا کچھ بن گیا ہے۔ میں نے ان کی جوتے اٹھائے، کپڑے دھوئے، اور سفر و حضر میں ساتھ رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ شاگرد جب کبھی استاد کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بڑا ناقدانہ انداز سے دیکھتا ہے، بڑا کرٹیسائز انداز میں دیکھتا ہے، اس طرح دیکھتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا استاد کیسے ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاد المکرم کو مسجد کے اندر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، مسجد کے اندر باہر نکلتے ہوئے جوتے پہنتے بھی دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب باہر نکلتے تھے تو وہ جس طرح رسول اللہ مسجد سے باہر نکلتے تھے اسی انداز کو اپناتے ہوئے نکلتے تھے، جب اندر داخل ہوتے تھے تو اسی انداز سے داخل ہوتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں کئی دفعہ اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر میں گاؤں میں ہوتا تو ممکن ہے وہ کوئی محسوس نہ کرے میں بھی کتے لڑا رہا ہوتا، یا جانوروں کی، یا کوئی نہ کوئی اور کام کر رہا ہوتا، لیکن قرآن کی برکت نے اور سیدوں کے رابطے نے مجھے دنیا کے اندر بہت ساری عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں وہاں گیا ہوں جہاں لوگ پیسہ خرچ کر کے بھی جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے، مجھے اللہ نے وہاں پہنچایا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، اور میرے قبلہ استاذ المکرم کا مجھ پہ نظر کرم ہے، اور انہوں نے مجھے ایک ناکارہ انسان کو اتنا اس کام کا قابل بنا دیا کہ میں یہ جو کام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی پیر سید مہدی حسین شاہ صاحب کا ایک فیض ہے۔ اور میری والدہ جو ہے وہ کبھی کہا کرتی تھی کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ تو ادھر کوئی نہ کوئی رونق لگائے گا، وہ کہا کرتی تھی، ان کی اپنی خواہش تھی، ہر ماں چاہتی ہے میرے بیٹے کوئی کام کرے، تو الحمدللہ شاہ صاحب نے قبر یہاں بنوائی، ان کی بھی یہ خواہش تھی
اور میری والدہ نے دعائیں کی، میرے بزرگوں نے دعائیں کی، لیکن سب سے زیادہ اس چیز کو یہاں تک پہنچانے میں جو پس پردہ خفیہ طور پر جو چیز موجود ہے وہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ہیں۔ وہ میرے استاد ہیں جنہوں نے ہر طرح، ہر جگہ پر، ہر مقام پر میرے لیے جو ہے وہ بڑے عزت و احترام کے دروازوں کو کھلوایا اور مجھے اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ میں اپنے استاد المکرم کے نور نظر حضرت علامہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز برائے مہربانی آپ تشریف لائیں اور ہمیں کچھ واعظ و نصیحت فرمائیں۔ استاد تھوڑی دیر تک تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے، کیونکہ اب جو آپ کی عمر ہے یہ میں الگ تکلیف دینا میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں آ جاؤں گا، لیکن میں بات نہیں اتنا لمبی دیر بیٹھ نہیں سکتا محفل میں کہ میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آ جاؤں گا تو باقی یہ ہے کہ مفتی صاحب ہیں اور سید حبیب الحق شاہ صاحب ہیں، وہ کچھ گفتگو کر دیں گے، پھر دعا کریں گے اور پھر انشاءاللہ اذان کے ساتھ ہی نماز ادا کر کے پھر آپ کے لیے جو لنگر اور تبرک تیار ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر چند لمحے لیٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے میں خود معذرت خواہ ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب کیونکہ وقت ہے تو جو بزرگ حضرات، یہ شخصیات موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے پتہ نہیں پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے۔ بات چیزیں ایسی ہیں کہ جب ملتی ہیں، آسانی سے مل جاتی ہیں تو انسان کو قدر نہیں ہوتی، تو بعد دفعہ ڈھونڈنے نکلتا ہے تو وہ ملتی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ ایک عظیم، اس دور کی عظیم ہستی جو ہے وہ جو انشاءاللہ تشریف لائیں گی اور ان کی آپ زیارت کریں گے، اور ہر سید قابل احترام ہے، ہر سید قابل احترام ہے، لیکن وہ سید جو اپنے نانا کے مشن کا وفادار ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، جنہوں نے امت کی تربیت کی ہے۔ غریب لوگوں کو، غریب لوگ، بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ امیر لوگوں کو ساتھ لگاتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ غریب لوگوں کو ساتھ لگا کر انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ کو دیکھیں، آپ نے حضرت بلال کو کہاں سے اٹھایا؟ جو گلیوں میں پھرتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، دکھ اٹھاتے تھے، مکے کے بڑے بڑے رؤساء جو ہیں وہ جب گزرتے تھے تو بلال دیوار سے چسپاں ہو جاتے تھے اور ساتھ لگ جاتے تھے، اس لیے کہ کہیں میری وجہ سے ان کی کسی کی توہین نہ ہو جائے، یہ مجھے تنگ کریں گے۔ میرے رسول نے کعبے پہ کھڑا کر کے کہا بلال آج اذان پڑھ، بلال آج اذان پڑھ، آج تیرا دن ہے، آج تیرے عزت و احترام کا دن ہے۔ بڑے بڑے رؤساء نیچے کھڑے تھے، حضرت بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کر رہے تھے۔ تو یہ رسول کی سنت ہے کہ غریبوں کو اٹھاؤ، ان کو اوپر لے جاؤ۔ جو بڑے دولت والوں کو ساری دنیا اٹھاتی ہے، غریبوں کو اٹھانا یا نبی کا کام ہے یا یہ نبی کے گھر والوں کا کام ہے، وہی غریبوں کو اٹھاتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اور نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں حضرت صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کو وہ آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اسعد واشقى وامات واحیا وأضحك وأبكى وأفقر وأغنى، والصلاة والسلام على محمد المصطفى سيد الورى شمس الهدى، وعلى آله وأصحابه الخصومين بالعلم والتقى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
ایک مرتبہ پھر جھوم جھوم کر بارگاہ کونین میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبي۔ نہایتی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن چشتی صاحب متعن اللہ بطول حیاتہ، اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں تشریف لائے ہوئے علماء کرام میں سب کے اسماء گرامی سے واقف نہیں ہوں، ارباب علم و دانش، طالبان علم و معرفت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ کا بے حساب لا تعداد ان گن بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور انسان بنا کے اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی کل خیر رسول سید کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں ایک کامل اور مکمل دین اسلام نصیب فرمایا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کو مشغل راہ بنایا، اور اس سے بڑھ کر ہم پر فضل اور احسان یہ کیا کہ اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے ہمیں اس طبقہ میں رکھا جسے آج سب با ادب کہہ کر پکارتے ہیں، بے ادبوں سے محفوظ رکھا۔ مجھ سے ماقبل مناظر اہل سنت، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مد اللہ ظلہ العالی بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے نموس رسالت اور عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے، کیونکہ وقت مختصر ہے اور نئی چیز کو لے کر اسے کنٹرول اور اسے نبھانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں، تو اسی حوالے سے دو چار باتیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ادب مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ پر جس انداز سے اللہ رب العزت نے آپ کے غلاموں کو جذبہ عطا کر رکھا تھا کہ اپنا تن من دن آپ کی ناموس اور آپ کی عزت پر قربان کرنے کے لیے، چاہے وہ صحابہ کے دور کا زمانہ ہو، صحابہ کا زمانہ ہو، تابعین کا زمانہ ہو، آج تک اس گرے ہوئے زمانہ میں بھی اللہ نے غلاموں کو جذبہ عطا کر رکھا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، رسول اللہ کی ہر نسبت کا بھی احترام تھا، رسول اللہ کی ذات کی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو بڑی عظمت اور اعلیٰ بات ہے، آپ کی نسبتوں کا بھی احترام کیا جاتا، آپ کی نسبت کے برابر بھی کسی دوسرے کو درجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی تو عظمت ہی بڑی ہے، آپ کا تو مقام بڑا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت زید کے مناقب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دوسرا عادل حکمران اور منتظم حکمران پوری تاریخ اسلامی کو دوسرا نہیں ملتا۔ آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی نسبتوں کا خیال اور تعلق اور اس کا احترام آپ کی نظر میں کیا تھا؟
آپ کے اپنے بیٹے نا حضرت عبداللہ بن عمر، علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں کہ آپ کا بھی صحابہ میں بہت اعلیٰ و عرفہ مقام تھا. آپ صحابہ میں کوئی عام صحابی نہیں تھے، فقیہ، محدث، مفتی صحابی، اور بڑی بڑی جنگوں میں مسلمانوں میں بڑے کارائے نمایاں عطا کرنے والے. آپ کی بات ہے ایک دن نہ اپنے والد گرامی کے ایک بارگاہ میں آگے، کیونکہ آپ نے مختلف صحابہ میں وظائف تقسیم کیے، لڑنے والے صحابہ کو مختلف وظائف، مختلف سیلریز دی. تو ایک صحابی جو حضرت اسامہ، حضرت زید کے بیٹے ہیں، غلام کے بیٹے، انہیں اپنے بیٹے سے بڑھ کر دیا، یعنی انہیں 3500 درہم اور اپنے بیٹے کو 3000 دیے. اور بیٹا بڑی عظمت والا، بڑی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، ابا جان کے پاس چلا گیا، جا کر کہا ابا جی لما فضلت اسامہ علیہ، مجھے بتائیں اسامہ کو مجھ پر فضیلت کیوں دی ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ان کو عظمت اور فضیلت کس لیے دی ہے؟ کیونکہ ہر ایک صحابی کو اس کو سٹیٹس، اس کے کام کے لیول کے حساب سے وہ وظائف دیے گئے، کسی کو کم ملے، کسی کو زیادہ ملے. تو پوچھا میرا معاملات تو آپ کے سامنے ہے، جنگوں میں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہوں، تلواروں کے سائے میں میں لڑنے والا ہوں، لما فضلت اسامہ علیہ، ان کو کس لیے فضیلت دی ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے کہ صحابہ اگر عظمت اور مقام دیتے تھے تو کسی کی ذات کو نہیں دیکھتے تھے، رسول اللہ کی نسبت کو دیکھا کرتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھتے تھے، اس کا اپنا عمل، اپنے کارائے نمایاں نہیں دیکھا کرتے تھے، یہ دیکھا کرتے تھے رسول اللہ کے ساتھ اس کا کیسا نبھا تھا، کیسا تعلق تھا. کہا بیٹا سنو، یہ پوچھو تمہیں کس لیے کم درجہ دیا ہے، اسامہ کو کس لیے زیادہ فضیلت دی ہے؟ تو سنو عمر کی نظر میں یہ معیار کیا ہے. سنو جو اسامہ کا والد زید تھا، ان زیدن کان حب الی رسول اللہ من ابی کا، ارے زید رسول اللہ کی نگاہوں میں تیرے باپ عمر سے زیادہ محبوب تھا. وکان اسامہ تو حب الی رسول اللہ من کا، اور اسامہ زید کا بیٹا چاہے غلام کا بیٹا ہے لیکن تجھ سے بڑھ کر رسول اللہ کا محبوب تھا. وآثر تو حب رسول اللہ علیہ بھی، عمر اپنے تعلق، اپنے رشتے کو نہیں دیکھتا، رسول اللہ کی نسبتوں کو دیکھتا ہے. عمر کی نگاہوں میں اپنا تعلق، اپنا خونی رشتہ نہیں ہے، تمہاری عظمت نہیں ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ کا کتنا قریبی تھا. جو صحابہ اس انداز سے رسول اللہ سے محبت کرتے ہوں، اس انداز سے نسبتوں کا خیال رکھتے ہوں، اس انداز سے بڑھ چڑھ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوں، ان صحابہ کا آج کام اور آپ کا طریقہ کار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اور پھر صحابہ کس انداز سے محبت کرتے تھے، یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، کافر بھی اس پر گواہی دیتے رہے. صحابہ کی محبت، صحابہ کی غلامی کا حق جو تھا وہ کس انداز سے. بلکہ ایک اور بات، دور زمانے کی بات نہیں کرتا، قریب زمانے میں رنجیت سنگھ لامبا ایک فقہ کی بات کرتا ہوں، اس نے اشعار لکھے کہ صحابہ کا کیا معاملہ ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے. وہ کہتا ہے کوئی صدیق جیسا صاحب ایمان کیا ہوگا، کوئی صدیق جیسا صاحب ایمان کیا ہوگا، عمر فاروق جیسا عادل ذیشان کیا ہوگا، سخاوت کے جہاں میں ثانی عثمان کیا ہوگا، علی شیر خدا سا صاحب میدان کیا ہوگا. ارے یہ شان ہے غلاموں کی تو سلطان کیا ہوگا، ان کا کیا مقام مرتبہ. تو میں کہہ رہا صحابہ کی عظمتوں کا اعتراف پھر مسلمان نہیں کرتے، جن کو بھی اللہ نے عقل دی اور سمجھ لیتے ہیں. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ صحابی ہیں جن کو اس زمانے میں کافروں نے ہائی جیک کر لیا. جیسا آج کل ہائی جیکنگ کی کڈنیپنگ ہوتی ہے، اٹھا کر لے گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت حبیب دوسرے صحابہ بھی تھے، ان کو پہلے ذبح کر دیا، قتل کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے اپنے عزیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے
قتل ہوتا دیکھ کر پھر قائم رہنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. ویسے تو ہم سب نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب موت سامنے نظر آئے پھر بھی قائم ہو تو پھر پتہ چلتا ہے اس کے اندر استقامت کیا ہے. تو میں صحابی کی بات، حضرت زید کو جب پکڑ کر لے گئے کعبۃ اللہ کے سامنے ذبح کرنے لگے، اس وقت ابو سفیان نے کافروں سے کہا ابھی ذبح نہ کرو، ذرا مجھے ان کی محبت ٹیسٹ تو کرنے دو. نعرے تو سب لگاتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح سچا محبوب کے ساتھ محبت کرنے والا ہے یا صرف نعرے ہیں، موقع تو دو. کہا زید ایک سودا کر لے. پوچھا کہ بتا کیا تجھے یہ بات منظور نہیں؟ حالانکہ اگر کہہ بھی دیتے جیسا کہ شریعت میں ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، جان کا معاملہ ہے تو یہ بھی، لیکن جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسی زبان سے بات نکالنا گوارا نہیں کرتے. کہا کیا تجھے یہ منظور نہیں، یہ سودا تجھے قبول نہیں؟ کیا آج تو اپنے گھر والوں میں ہوتا اور تمہارے رسول محمد ہمارے قبضے میں ہوتے؟ سودا کرنا چاہتے، اگر کہتے اس کے کہنے سے کوئی قبضہ میں نہ آ جاتے. کہا کیا تجھے یہ سودا قبول نہیں کہ تو بچ جاتا، گھر والوں میں عیش میں ہوتا، اپنے والدین کے سامنے ہوتا، خاندان والوں کے پاس ہوتا، اور تمہارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے؟ اللہ اکبر. صحابی جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ سنو، تم یہ کہتے ہو کہ وہ آج تمہارے پاس ہوتے، یہ سودا صحابی تو یہ بھی قبول نہیں کرتا. ارے محمد جہاں پر ہے وہاں کون ہے کانٹا چپ جائے اور زید اپنی جان بچا لے. کانٹا چبنا قبول نہیں، اپنا سر دینا قبول ہے. تو سن کر نا ابو سفیان نے بھی نعرہ لگایا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ ساری دنیا میں ایسی محبت کرنے والے میں نے کوئی اور نہیں دیکھے. تو میں نے کہا اس زمانے میں مفتی صاحب نے غازی نموس رسالت کے حوالے سے ایک ہلکی سی بات کی، ان کا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. غازی ممتاز حسین قادری کہ وہ جو وکلاء کا پینل تھا، میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں، صرف وہ قانون پڑھنے کی وجہ سے مجھے یہ موقع مل گیا کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی. اس دوران اس پینل میں شامل تھا. وہ شخص جیل کے اندر ٹرائل تھا، حکومت بھی انہی لوگوں کی ہے جن کا وہ بدبخت گورنر تھا، اور ججوں کے ریمارک یا ان کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ جو آخر میں وہ بدبخت جج آ چکا تھا کہ کس قسم کا فیصلہ ہوگا. اور آخری تاریخ تو انہوں نے ایسے دھوکہ کیا، وہ کلا پہنچے نہیں، فیصلہ سنایا اور بھاگ گیا. اس سے پہلی تاریخ کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ فائنل دلائل ہو رہے تھے، وہ دلائل سنائے گئے نا، تو اس کے بعد تمام ایجنسیوں والے، جتنی پاکستان کی مین ایجنسی موجود ہوتے، پولیس والے موجود ہوتے، تو کچھ دیر کے لیے انہیں ایک علیحدہ کمرے میں وہ کلا کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی گئی. اب اندازہ تھا کہ غلامی کا حق ادا کرنے والا ہے، وہ کبھی عظمت مصطفیٰ پر حرف نہیں آنے دینا. اس کے والے سے ایک آخری بات سنا کر اجازت چاہوں گا. حضرت بشر بن فرار رضی اللہ تعالیٰ، آپ حضرات جانتے ہیں، علماء بیان بھی کرتے رہتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر دی گئی، تو انہوں نے وہ لقمہ جب تناول فرمایا تو اس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی تھی. اور حضرت بشر بن فرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ایک واقعہ تھا کہ اس یہودیہ نے وہ کھانے میں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے آپ سنتے رہتے ہیں، وہ کھانا لایا گیا، رسول اللہ نے وہ لقمہ اٹھایا، ابھی منہ میں نہیں ڈالا، تو اس لقمے سے آواز آ گئی، یا رسول اللہ مجھے کھائیے گا نا، مجھے تناول نہ فرمائیے گا، میرے اندر زہر ہے، میں زہر لوں. عظمت مصطفیٰ کے کیا کہنا ہے اس حوالے سے ذرا سوچئے. کیا رسول اللہ کے غلاموں کو مردہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والوں کو مردہ کہا جاتا ہے، آپ کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والوں کو مردہ کہا جاتا ہے. ارے رسول اللہ کا مقام و مرتبہ تو وہ ہے، وہ بکری جو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قتل کے بعد جب رسول اللہ کے دامن میں آتی ہے تو اسے بھی زندگی مل جاتی ہے.
اللہ اس بھی زندگی دے گا. وہ بولتی ہے یا رسول اللہ مجھے کھائیے گا. اچھا اتنی دیر میں رسول اللہ کے غلام نے لقمہ چبا لیا, منہ میں ڈال لیا. معجم الکبیر میں اور جامع الحدیث میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا, صحابہ نے پوچھا ہوگا کہ پوچھے تو یہ پتہ نہیں چلا کہ لقمہ زہر آلود کھا گیا, کیا اس کے ذائقے میں فرق نہیں تھا, کوئی تلخی نہیں تھی کہ یہ تو نے نگل لیا؟ صحابی جواب کیا دیتے ہیں, لقد وجدت ذلك في بقلتي التي اكلتها. ارے مجھے پتہ چل گیا تھا, میں جان گیا تھا یہ زہر آلود ہے, اس کے اندر تلخی ہے. اور آپ کو کھاتے ہی آپ کا رنگ متغیر ہو گیا, تڑپنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. تو پھر یہ کھایا کیوں ہے جب پتہ بھی چل گیا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے؟ لیکن کھانے کی وجہ کیا ہے کہ سامنے عظمت مصطفیٰ, کہ کھانا منہ میں ڈال دیا, گلے میں جا چکا ہے, دھوپ لگ چکا ہے, تو پھر اگلتے کیوں نہیں؟ عظمت مصطفیٰ کا خیال ہے. جواب کیا دیتے ہیں, فَإِن مَنَعَنِي, کہ مجھے منع کس چیز نے کیا کہ میں اسے نکال سکتا تھا, منع کرنے کی وجہ کیسے پھینک اللہ انی کرے تو انو نقص طعامکا, یا رسول اللہ کھا اس لیا ہے اور اگلا کیوں نہیں ہے کہ آپ کا کھانا خراب نہ ہو جائے. میں کھا رہا ہوں, میں نے نکل لیا, اگلا نہیں, کہ میرے اگلنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر ناگواری نہ آ جائے, آپ کی طبیعت پر کوئی ناگواری کا اثر نہ ہو. موت قبول کر لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو پریشان کرنا قبول نہیں کیا, کھا لیا. تو یہ عظمت مصطفیٰ, رسول اللہ سے محبت کرنے والے اس انداز سے محبت کیا کرتے تھے. اور یہی درس ہمارے علماء کا, ہمارے اولیاء کرام کا, ہمارے پیشواؤں کا یہی درس ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا کبھی نیچے نہیں ہونے دینا. یہی ایک غلام کا حق ہے اپنے آقا کے ساتھ نبھانے کا, کہ اس انداز سے اپنے آقا کے ساتھ ہم نے حق نبھانا ہے. اور وہ مشن جاری کیسے رہ سکتا ہے کہ ہم جگہ جگہ پر اس مشن کو پھیلانے کے لیے, اس مشن کو عام کرنے کے لیے مدارس کا قیام کریں, علماء ہوں, فضلاء ہوں, مشائخ ہوں, جو ہر شخص کو صحیح کما حق رہنمائی عطا کر سکیں. اور یہ مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیامت جاری و ساری رہے. اور علماء جو اس مشن پر کام کر رہے ہیں, دعا کریں اللہ انہیں صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں بلا تاخیر صرف ایک بات, کیونکہ قبلہ استاذ المکرم کے سامنے یا آپ فرماتے ہیں کہ آپ میرے متعلق نہ کہا کرو, بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ نے قبلہ مفتی صاحب کو دیکھا تو یہ بھی جامعہ رضویہ کا فیض ہے, اور حافظ بلال صاحب ماشاءاللہ چھپی میں, اور ان کی اہلیہ بھی جامعہ رضویہ دارالعلوم سے پڑھی ہوئی ہیں, اور دونوں میاں بیوی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں. اور مجھے بھی اللہ نے قبلہ استاذ مکرم کے صدقے میں یہ دیا ہے, اور میں آپ سب کے تعاون سے اور قبلہ استاذ مکرم کو صرف دعا کرنے کے لیے بلایا ہے کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے اور میں اس کو ذرا بہتر طریقے سے آگے کام کر سکوں. ایک بات, جب میں داخل ہوا جامعہ رضویہ میں تو کچھ عرصے بعد اسی دارالاقامہ جدھر تھا اور سبزی منڈی کی مسجد میں دوپہر کا وقت تھا, تو قبلہ استاذ مکرم کے ساتھ میں جا رہا تھا. تو اس وقت کی باتیں جب انسان سیکھنے کے لیے موجود ہو تو زندگی بھر کام آتی ہیں. آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے کپڑا جو تھا, قمیض تھی, اس کے اوپر داغ لگا ہوا تھا. تو میں نے آگے عرض میں نے کہا حضور کے داغ لگا ہوا ہے, تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو آج تک میرے دل و دماغ میں لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا یہ داغ خطرناک نہیں ہے, جو اندر لگتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں. یہ داغ صاف ہو جاتا ہے لیکن اندر کے لگے ہوئے داغ اور کردار پر لگے ہوئے داغ کبھی دھلتے نہیں ہیں. اگر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور سیدھا رکھنا ہے تو کپڑے پر لگے داغ کی فکر نہیں کرنا, ویسے کپڑا پاک رہنا چاہیے. ایسی داغوں کی معاملات نہیں, ایسے داغ لگے ہوئے یہ نقصان دہ نہیں ہے. کپڑا دھل سکتا ہے, دل نہیں دھل سکتا. دل پھر خدا اور رسول کی عطا سے ہی دھل سکتا ہے. اگر ان سے غداری کرو گے تو پھر دل میلا رہے گا, اگر ان سے وفاداری کرو گے تو دل جو ہے وہ پاکیزہ اور صاف و شفاف رہتا ہے. اب میں اپنے محسن و مربی جنہوں نے مجھے ایک
یعنی کہ جاہل انسان سے ایک بہتر انسان بنانے کے لیے میری تربیت فرمائی. میں ان کی خدمت میں قبلہ حضور استاد مکرم کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بات شروع کرنے سے پہلے غریب نواز اور غریب لوگوں کے ہمدرد، اہل سنت کے محسن، میرے وفادار دوست عرف بابو جی صاحب، مہدی حسین شاہ صاحب اور حفیظ الرحمان کے آباء و اجداد، تمام اہل ایمان کے لیے فاتحہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الکریم حکایۃ عن خلیلہ و ابن الکریم اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ تقریب میری سمجھ کے مطابق اس مسجد کی کامیابی، قبولیت اور آگے چل کر ادارہ بنانے کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہے کہ کسی مومن کی آرزو کو اللہ قبول کر کے انہیں اپنے برگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. یہ میں نے جو کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے. بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں، باپ بیٹا لگے ہیں اور اللہ نے کیا عظمتیں عطائیں کری ہیں. دیوار اونچی ہوتی ہے اور مکے میں لکڑی نہیں ہے. بھئی مکے شریف میں بڑا درخت تو ہے ہی کوئی نہیں، لکڑی کہاں سے آئے؟ وہاں تو جھاڑیاں ہیں، گھاس ہے، اور تو جہاں وہ تھے اس کا آبادی بھی کوئی نہیں تھی. کوئی ترخان نہیں تھا، کوئی آری نہیں تھی، کوئی کلاڑی نہیں تھی. وہ تھوڑے کہتے وہ اس طرح کے حالت میں. اب تعمیر اوپر ہوتی ہے. اللہ اپنے نبی کو عظمت دیتا ہے، فرمایا تم نے میرے گھر کو اونچا کرنا چاہا، میں تمہیں اونچا اٹھانے کے لیے خود انتظام کر دوں گا. جو تعمیر اوپر جاتی ہے پتھر اوپر چلا جاتا ہے. اب چونکہ اخلاص کا نور تھا، پتہ نہیں ان گھڑے پتھر تھے، ترتیب بھی کیا تھی. وہ تھوڑا مستری کا کام کرتے تھے، پتہ سال بھی نہیں تھی، مگر اخلاص کا نور تھا. اللہ نے اتنا قبول کیا، گویا اپنے غیب کی آواز سے کہا ابراہیم تم نے میرا گھر اونچا کیا ہے، میں تیرا ذکر اونچا کرنا چاہتا. فاذکرونی اذکرکم. تم نے میرا گھر اونچا کیا. ایسا ہوا کہ جہاں پر کسی کو نام نشان پتہ نہیں، تم نے اس کو اونچا کیا. تمہارا نام اونچا کروں گا، اور اونچا اور طریقوں سے الگ.
جس پتھر پر قدم رکھا ہے میں اس پر تمہارا نشان لگا دیتا ہوں۔ وہ تو چند دن کی بات تھی، مہینے کی بات تھی، آپ سال تک ایک پتھر پر چلتے رہو، ایک جگہ قدم رکھو، کوئی مائی کا لال کر کے دکھائے نا، پہاڑی پر چلے اور اس کے جوتوں کے نشان پڑے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں قدم رکھا تھا اللہ نے ان کی یادگار کے طور پر کئی انچ کا گڑھا بنا دیا تھا۔ دیکھیے حکمت دیکھو، اللہ چاہتا تو ویسے نشان ہو جاتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ زمانہ گزرنے سے مٹ جائے۔ اوپر ہوتا نا تو جو زمانہ گزرتا مرور زمانہ سے نشانات مٹ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسا نشان ہے کوئی تھوڑا لے کر نہیں مٹائے گا اور مٹا سکتا بھی نہیں، جس نشان کو اللہ کام کرے کوئی مٹا سکتا نہیں۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے گھر کی تعظیم کی، اللہ نے ساری مخلوق سے ان کی تعظیم کرائی۔ کیسے کرائی؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے نقش قدم کو جہاں پیارے ابراہیم خلیل کے قدم لگے ہیں، اے آنے والے ایمانداروں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے صحابہ کرام ہوں، چاہے اہل بیت اطہار ہو، چاہے اولیاء کرام ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، ان سب کے لیے حکم ہے کہ تم اس کے قریب نماز ادا کرو تاکہ میرے خلیل کی یادگار تازہ ہوتی ہے۔ یہ ہے نسبتوں کا احترام، یہ تو اللہ تعالیٰ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طور پر ان کی دعا اب پڑھ رہے تھے، جب کر رہے تھے تو کچھ پڑھنا تو چاہیے تھا۔ میں دیکھتا ہوں مزدور کہیں کام کرتے ہیں نا، چند ہوں تو چپ کر کے نہیں کرتے، چپ کر کرے کام نہیں چلتا، کوئی نہ کوئی آواز لگاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا والے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے پالنے والے، ہم تیرا گھر بنا کر تجھ پر احسان نہیں کر رہے، تجھ سے کو بدل لیتے، ہم تو التجا کرتے ہیں تو قبول کر لے، ہماری خدمت کو قبول کر لے، تو ہی دعاؤں کا سننے والا، تو ہی دلوں کے راز کو جاننے والا، تو ہی آرزوؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آج ہم بھی اس مقام پر حاضر ہوئے ہیں، التجا کریں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ قبول کر لے، ابراہیم کی دعا کی برکت سے اس مسجد کو آبادی عطا کر، جہاں برکت نمازیں ہوں، تیری عبادت ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہوں، صاحب مزار کو ثواب ہو، ان کے خاندان کو ثواب ہو، اور پڑھنے والے کو ثواب ملتا رہے۔ اے اللہ تو اس کو قبول فرما، اور آگے جو منصوبہ ہے ایک تعلیمی ادارہ ساتھ بنانے کا، اللہ اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کی مقبول توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کی تقریب، دعا یاد رکھنا، دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، لیکن میرا ذوق کہتا ہے جتنی دعا مشکل ہے اتنا حج بھی مشکل نہیں، جتنی دعا مشکل ہے گرمیوں کا جیٹ 8-10 روزہ بھی مشکل نہیں۔ تو کیا اچھی بات کہتے ہیں، روزہ بھوکا رہ جانے سے، صبح سے شام تک نیت کر کے نہ کھانے سے، نیت اچھی بھی نہ ہو، فقہا کہیں گے روزہ ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، نماز پڑھی اللہ قبول کرے نہ کرے الگ بات ہے، ہم فتویٰ دیں گے تیری نماز ہو گئی۔ حج پر جیسے بھی جائے ہم کہیں گے تو حج کر کے آیا ہے پاک ہو گیا ہے، علماء یہ فتویٰ دیں گے، لیکن دعا جب تک اپنے دل کو کاسہ گدائی نہ بنائے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے دل کو حاضر کرے اور دل سے اجازت کرے الہی میں کوئی کام نہیں کر سکتا، جو کیا تیری توفیق سے کیا، اب تو میری اس خدمت کو تو قبول فرما۔ پہلے دل حاضر ہو، دل کو عاجز کر کے رکھے، پھر زبان کو اب نوا بنائے
اور 7 فقیروں کی صورت بناتے ہوئے منگتوں کی طرح گدا کرنے والے تیرے گدا کی طرف دے دونوں ہاتھ اٹھا. اس لیے جب ہاتھ اٹھایا کرو تو نہ آسمان کو دیکھو، نہ مولوی کے چہرے کو دیکھو، نہ پیر کے چہرے کو دیکھو، اپنی ہتھیلیوں پر نظر رکھو اور یوں سمجھو کہ اللہ کے قبولیت کے انوار میری ہتھیلیوں میں آ رہے ہیں. اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت ہے کہ جب دعا مانگو تو یہ عجیب لوگ کریں، یہ غلط ہے. وہ ان میں نور آیا ہوتا ہے، ادھر میں نہ پھینکو ادھر بھی نہ پھینکو، اپنے چہرے پر مانگو. یہ کچھ دیکھا ہے بس ادھر برحمتک یا ارحم الراحمین. کئی مولوی دیکھیں برحمتک یا ارحم، وہ بندہ خدا رب سے کرم لیا، رب سے نور مانگا، تجھے نظر نہیں آ رہا، دینے والے نے دے دیا ہے، اس نے کرم کر دیا ہے. فرشتے دیکھ رہے ہیں، انبیاء کرام دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ضائع نہ کر، اس کو چہرے پر مر کر چہرے کی سیاہی اور چہرے کی برکت سے دل کی سیاہی کو دور کر لے کے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مسجد بڑی عظمت کی جگہ ہے. اس کا نام یہ ہے مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ. کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی مکتب میں، کسی بھی تقوی میں عبادت والی جگہ کا نام بامعنی نہیں. لیکن مسلمانوں کی عبادت کی جگہ میں نے مسجد. یہ کیا ہے؟ یہ دیوار کیا ہے؟ یہ گنبد کیا ہے؟ فرمایا مسجد. گنبد اوپر ہے مسجد، چھت اوپر ہے مسجد، دیواریں کھڑی ہیں مسجد. سجدہ کرنے کی جگہ مطلب ہے ہمیں مقصود یہ دیواریں نہیں، ہمیں مقصود یہاں سجدہ کرنا، یہاں سر کو جھکانا. اور جب چکاتا ہے اللہ تعالیٰ بہت نوازتا رہتا ہے. اس مسجد کی بہت بڑی عظمتیں ہیں. اور آج دور گزر گیا، لوگ بدعت کے فتوے لگاتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں، اور آپ سارے بدعت کرتے ہیں. میرا بدعت وہ مراد نہیں ہے کہ گناہگار ہوتے ہیں، میں ایک تفنن کے طور پر کہہ رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی مولوی مجھے بتا دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن بھی مسجد نبی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھی؟ کوئی مجھے بتا دے بخاری مسلم میں نے دیکھا، مجھے تو نہیں ملا، میں جاہل آدمی ہوں، مجھے نہیں ملا تو کوئی نوالا بتا دینا بھائی کہ کبھی صحابہ کرام نے، ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے، علی مرتضیٰ نے مسجد میں دریاں بچھائی ہو اور دریاں بچھا کر نماز پڑھی ہو. ادھر کہنے جو حضور نہیں کیتا بدعت ہے. تے مسجد دا پہلے پکا فرش، پھر اتے ماربل، پھر اتے کارپٹ، پھر اتے مولوی دا مصلی. یہ 4 بدعت جمع کیتیاں تا یاد نہیں آیا. تے سنی ذرا کم کر رہے ہیں بدعت. سنیو تسی بھی کچھ نہ پوچھا کرو نا. مولوی سانو کہنے ہو اے دسو تم جو مسجد پڑھتے ہو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ صحابی فرماتے ہیں ایک دن، اس دن شب قدر بھی ہوئی تھی، ہم نے صبح کی نماز ادا کی کہ ہمارے ماتھوں پر مٹی لگی ہوئی تھی. تاہم میں مٹی کی بات کہہ دوں ایک بات، اصل تو حکم یہ ہے کہ کچی جگہ پر سجدہ کرو تاکہ تکبر کا بت ٹوٹے. اللہ اکبر. اندر یہ میں بڑا ہوں، میں بڑا اونچا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں پیر ہوں، میں عالم ہوں، میں خطیب ہوں، میں مفتی ہوں، میں سید ہوں، یہ جو بت ہے نا، اس بت کو توڑنا ہے تو رب کی بارگاہ میں کچی مٹی پر تو سر مت رکھ. اور اس لیے حضور نے ایک صحابی کو دیکھا تھا، بات پر آ جاتی ہے، یہ علماء کرام کو کام آئے گا کہ وہ کچھ سجدہ کرتے وقت ماتھا کم لگا رہے تھے. مٹی تھی نا، مٹی ماتھے کے لگ سکتی تھی. فرمایا ترب وجہ کا، صحابی اپنے چہرے کو خاک آلود کر، ماتھے پر مٹی لگا. حدیث میں آتا ہے وہ صحابی مٹی پاس رکھتے تھے، جیب میں رکھتے تھے. اگر ایسی جگہ آ جائے جہاں پتھر ہو
مکے کی زمین عام طور پتھریلی تھی اور مدینہ پاک میں عام پہاڑیاں تھیں. لوگ اونٹ چراتے تھے, بکریاں چراتے تھے, وہاں گھاس نہیں ہوتی تھی, سجدہ کرنا پڑتا. تو وہ کہتے مٹی نکالتے تو مٹی نکال ڈالتے, فرمایا میرے محبوب نے فرمایا سجدہ کر, تیرے ماتھے سے مٹی لگی ہو, میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں. وہی وہ صحابہ کرام کے انداز ہی کچھ اور ہوا کرتے. یہ مسجد کا بہت اونچا مقام. ہاں تاہم ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے آج نئے کپڑے پہنے ہوں تو کچی زمین پر نماز نہ پڑھو. اب تم کہو گے جی حدیث میں آتا ہے پڑھو, مولوی کہتے ہیں نہ پڑھو. مولوی آگے, فقہا آگے. فقہا نے دیکھا اب وہ دور نہیں, یہ جب سجدہ کر کے اٹھے گا سلوار کو دیکھے گا مولوی تو وہ نماز نہیں پڑھے گا, وہ کپڑے صاف کرے گا. وہ دل کو صاف نہیں کرے گا, کپڑے صاف کرے گا. ماتھ سے مٹی لگی اٹھے گا, کرے گا نہیں کرے گا. تو فرمایا اس طرح نماز کرنے بجائے تو چنگی جگہ نماز پڑھ تاکہ تیرے کپڑے خراب ہی نہ لگے. یہ حکمت ہے. اہل علم کی باتوں میں ایک بڑی حکمت کی بات بھی ہوا کرتی ہے. تو بہرحال یہ مسجد, سب سے پہلی مسجد بیت اللہ شریف, پیارے آدم سے لے کر تا آج. مسجد ان دیواروں کا نام نہیں, بیت اللہ ان پتھروں کی کھڑی دیوار کا نام نہیں, اس فضا کا نام ہے. وہ ماں تخصرہ لے کے آسمان کی بلندیوں تک اس کی سیدھ میں جو جگہ آتی ہے وہ بیت اللہ ہے. یہ وجہ ہے کہ جو لوگ غاروں میں ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں, جو جہازوں میں ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. ان کے سامنے بیت اللہ ہے, ان کے سامنے بیت اللہ ہے. یہ فضا ہے. خدا نے خواستہ یہ زمین کل نہ رہے, یہ چھت نہ رہے, یہ دیوار گر جائے, یہ فرق ٹوٹ جائے, اسلام کی نظر میں پھر بھی یہ مسجد ہی ہے. اس کا مرتبہ اور مقام کوئی ہوتا ہے. مکہ شریف میں تھوڑا سا سبق لینا چاہوں. کسی کے علم میں ہے کہ مکہ شریف میں جنہوں نے میرا درس سنا ہے وہ تو نہ بولے. اے بیٹھا نا قاضی تمہارا فتویٰ دے دے, یہ بتاؤ کہ مکہ شریف میں اس حضور کی بعثت کے بعد سب سے پہلی مسجد کہاں بنی اور کس نے بنائی؟ مفتی صاحبان سے تقریر کر کے یاد ہوئے, ذرا سوچو نا. کسی کے ذہن میں ہے سب سے مسجد پہلی کہاں بنی, کس نے بنائی, اور کھلی جگہ کس نے پہلے نماز پڑھی؟ چلو ہاتھ خطا ہوتا ہوں. سب سے پہلی مسجد ابو بکر کے گھر کے پاس بنی. وہ اس طرح نہیں مسجد بنی, ایک جگہ مقرر کر اپنے گھر کے بعد کھلی آبادی میں رہتے تھے, ڈیرے پر رہتے تھے, شہر میں نہیں رہتے تھے. مسجد نبی کی شہر. اچھا تمہارے پاس ڈیرے ہے نا, پہلے نا ڈیرے ہے نا, یہ جس طرح ڈیرا ہوتا ان کا بعد ڈیرا تھا, وہی خاندان رہتا تھا. اس کے بعد بنائی اور وہاں جار کے ساتھ قرآن پاک شروع کیا. قریشی پڑھ گئے, کہنے کہ نہ پڑھے, کہنے کیوں کہ تیری تلاوت سے ہماری عورتیں خراب ہو رہی ہیں. یہ تلاوت سننے والا غیران دیا عورتیں خراب ہو رہی ہیں. وہ ساڑھے پاسے مولانا عمر صاحب نے گل کہی کہ اے جڑے ہونے نا ہندو سکھ ہونے نا, امرتسر چواں تو امرتسر کے سکھ کہنے انہیں آزان اچھی نہ دو, کیوں کہ ساڑیاں زنانیاں بانگیاں بہنیاں, ساڑیاں زنانیاں بانگیاں بہنیاں. پر میں نے انجو کئی بدعقیدہ لوگ نے وہ بھی صلاۃ و سلام نال بانگے بہنے رکھے. بہرحال انہوں نے بنائی, مکے والوں نے تنگ کیا, آپ نے ہجرت فرمائی. ابھی مدینے کی ہجرت نہیں ہوئی, حبشہ کی ہجرت نہیں ہوئی, تو گویا سب سے پہلی مسجد بنانے کا اعزاز ابو بکر صدیق کا.
سب سے پہلے ہجرت کرنے کا اعزاز حضرت ابوبکر صدیق کو ہے. یہ ان کے دینا ہے, ان کے دینا میں اس لیے آ رہا ہوں, ان کو اعزاز ہے, اولیت ہے. اور مسجد حرام میں اسلام کا سب سے پہلا خطبہ ابوبکر صدیق نے دیا. آپ نے حضور سے اجازت مانگی, حضور مجھے اجازت دو تو میں حرم میں جا کر توحید کا اور رسالت کا خطبہ دوں, پہلا خطبہ. اس وقت تک حضور مسجد میں آتے تھے لیکن نماز دار ارقم میں پڑھتے تھے. آپ نے اجازت دے دی. جو ہی آپ نے خطبہ شروع کیا, لوگوں نے مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا, کوئی تھپڑ مار رہا ہے, یہاں تک جوتے مارے گئے, ڈنڈے مارے گئے. آپ بے ہوش ہو گئے, ادموئے نہیں ہوئے. لوگوں کو یقین ہو گیا ابوبکر وفات پا گئے. تو گویا اسلام میں سب سے پہلا خطبہ برسر عام دینے کا اعزاز ابوبکر صدیق کو. یہ اولیت میں بیان کر رہا ہوں. صدیق اکبر کی اسلام لانے کی اولیت تو بیان کرتے ہو نا, میں ان چیزوں ہے, یہ بھی ان کو اولیت حاصل ہے. اور اتنا مارا, بے ہوش ہو گئے. ان کے خاندان بنو تیم کو جن کا ہو ادرکو اخیکم ابا بکر, اور جو اپنے پراؤ ابو بکر کی خبر لو کیا حال ہو گیا. وہ آئے, انہیں اے یقین ہو گیا کہ ابو بکر مر گئے. چادر ڈائی, چادرہ سے چار پایا, سا نظر نہیں آنے آیا. 4 آدمی لگے یا 2 لگے, کٹھے کے طور پر گھر لے گئے. گھر جا کر لٹا دیا. اور اب شش و پنج میں ہے کہ کیا سمجھیں, وفات پا چکے ہیں یا زندہ ہیں. اتنے میں کچھ حرکت محسوس, انہیں یقین ہو گیا ابھی ابوبکر صدیق زندہ ہے. آپ نے آنکھیں کھولی, بند کر دی, آنکھیں کھولی, بند کر دی. لوگوں نے عقلمندی کی, کہنے لگے چلو ہم ہٹ جاتے ہیں, ان کی ماں کو پاس بلا لو. جب بیٹا آنکھ کھولے گا, ماں کا محبت والا چہرہ دیکھے گا تو اس کو جلدی ہوش آ جائے گی. یہ ہوا کرتا ہے, رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, ہوش آ جائے گی, بلا لو. ماں پاس بیٹھی رہی, وہ دباتی رہی, دعائیں مانگتی رہی, جو بھی تھا اس کا دعائیں اپنے انداز کی تھی. انہوں نے تھوڑی دیر آنکھ کھولی, تو جب آنکھ کھولی تو ماں نے پوچھا یا ابا بکر یا بنیا کیف حالک, اے میرے بیٹے بتا کیا حال ہے تیرا, ٹھیک ہے. ابو بکر نے ماں کو سلام نہیں کیا. ماں کو جواب لیا, فرمایا یا امی کیا رہا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال. حتیٰ کہ آگے لمبا بڑا واقعہ ہے. پھر کیا ہوا کہ میں بتانے کا یہ ہے کہ چونکہ اس صدیق اکبر کو وہ بھی اولیت حاصل ہے, اس لیے نبی نے فرمایا دنیا میں اولیت تھی, قبر میں بھی اولیت ہوگی اور قیامت کو بھی اولیت ہوگی. فرمایا ہاں کذا نبعث یوم القیامت, قیامت کے دن آئے گا تو ابو بکر عمر ہم اس طرح اٹھ کر میدان محشر میں. یہ وہ چونکہ حضرت صدیق اکبر کے ایام ہیں, آپ کے وفات کے ایام ہیں, اس مناسبت سے بطور تبرک کے میں نے یہ بات کہہ دی. ایک آخری بات سنا کر ایک عزیز حدیث پہ بیان کر رہے تھے, اس میں ایک اشکال ہوتا ہے, میں اس اشکال کو لوگوں کے سامنے ذرا دور کر دوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے گوشت منہ میں رکھا تو اس وقت وہ بولا کہ مجھ میں زہر ہے, پہلے کیوں نے بتایا؟ بول تو پہلے بھی سکتا تھا نا, پہلے نہیں بولا, منہ میں رکھا بولا. وجہ یہ ہے یہودیہ امتحان لینا چاہتی تھی کہ اس میں نے سم الساعہ رکھا ہے, ایسا زہر ڈالا ہے کہ جو زہر کا ذائقہ ہی آئے انسان مر جاتا ہے, زندگی نہیں بچتی. تو اس کو چاہیے تھا پہلے بولے, لیکن چونکہ وہ امتحان لینا چاہتی تھی, اگر غیر نبی ہیں تو مر جائیں گے, ہماری جان چھوٹے گی,
وہ جانتی تھی کہ نبی پر ظاہر اثر نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہودیہ کو اس بات پر نبی پر ظاہر اثر نہیں کرتا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے دشمنوں کو اذیت سے نبی کو بچا رکھا ہے. وہ ایسا کام نہیں کر سکے نبی قتل ہو جائے. تکلیفیں وہ چاہتے ہیں لیکن نہیں کریں گے. تو آپ کوچ نے دیکھا کہ حضور کا امتحان بھی ہو جائے اور نبوت کی شان برقرار ہو جائے. پہلے چپ رہا، اس نے جو امتحان لے لیا اور پھر بول پڑا حضور مجھ میں زہر پڑا ہوا ہے، میں گوارا تو نہیں کرتا لیکن آپ کو امتحان میں کامیاب کرنے کے لیے ادباً میں خاموش رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عظمت عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، سننا، دور دراز سے آنا، ان جلیل قدر علماء کرام کا رونق افروز ہونا، سادات گرامی کا جلوہ گر ہونا اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے. اور اس عزیز کو اس انہوں نے باہر رہ کر یہ ارادہ کیا کہ میں نے آپ چھوٹی مسجدوں میں، کچے مدرسوں میں مٹی پر لیٹ کر منگتی ہوئی روٹی کھا کر پڑھا ہے. آج اس کی برکت سے اللہ نے مجھے انگلینڈ میں بادشاہی عطا کر رکھی ہے، گاڑیاں دے رکھی ہے، مکان دے رکھے ہیں. تو کیوں نہ میں اس کا شکر ادا کروں. تو اس علاقے میں چک خوشی میں ایک خوشی کی نئی لہر دورا دوں کہ مسجد بھی بن جائے اور حفظ کا دارالعلوم بھی بن جائے. ایک کام تو ہو گیا ہے، اگلے مرحلے کی بلڈنگ تقریباً تیار ہی نظر آتی ہے. اس کے لیے کام کچھ ہونے کا ہے. آپ حضرات دعا کریں گے اور کسی کی دعا اللہ قبول کر کے قبول وہ کرے گا، توفیق وہ دے گا. ان کا تو نام ہوگا. کام سارے وہ خود کرتا ہے، کام سارے وہ خود کرتا ہے لیکن نام کسی کر دیتا ہے. نیک نامی ان کے نام ہوگی. آپ یہ جب شروع کریں ان کو اچھا استاد مل جائے، کیونکہ اچھے استاد کا ملنا بھی آج بڑا بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا ہے. مدرسے چلانے بڑے مشکل ہو گئے ہیں. بلڈنگ بن جاتی ہے، طلباء بھی لانا مشکل ہو گیا. پہلے غریب ہے، گایاں چلانے بکریاں پٹانے کہنے جاگتیاں بھیج دو مسیحی. ہوں تو 4 سال تو ہونا ہے انگلش میڈیم سے بھیج دیں. اب طالب علم بھی ملنا مشکل ہے. اب طالب علم بھی وہ دور گیا، اب بڑے مشکل سے ہوگا. وہ خاص لالچ دیں گے تو کچھ لوگوں کے بچے آئیں گے. حالانکہ وہ بچے کام نہیں آتے، یہ بچے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کی زبان پر قرآن جاری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قرآن کی تلاوت کو ماں باپ کی قبروں میں انوار کی صورت میں داخل کرتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین کامیابی دے. اب کوئی اور اعلان کرنا ہے تو کریں، ورنہ میں چاہتا ہوں اعلان کر لیں. سلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اتنی دیر میں کسی کا وضو نہیں تو وضو کر لے. اذان ہوتی ہے اور پھر اذان کے بعد جماعت ہوگی. تمام بعد تیگا پکنیاں نظر آئیں ان امانی دسیا، لہذا تھوڑے واسطے کھانا بھی تیار اور ٹھنڈا پیا ہونا ہے. تو کوئی اعلان کرنا ہے تو ایسا کر لیں. میں اسی کے ساتھ قبلہ استاذ المکرم کا اور بحیرہ شریف سے ہمارے سادات اطہار جو تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا، اور کلر کہار، چنبی اور کھنڈوا، اور ہمارے محترم مولانا محمد اسحاق صاحب جو کافی عرصہ آرمی میں ہی رہے لیکن میں ان کو کافی عرصے سے پہلے سے پہچانتا تھا. میری ملاقات ہوئی، وہ تشریف لائے. میں ان کا بھی مشکور ہوں. قبلہ مفتی صاحب کا، قاری صاحب کا، مولانا حافظ بلال صاحب کا، عزیز مولانا زاہد صاحب کا، یہ بہت اور بھی احباب ہیں میں جن کو جانتے ہوں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں اپنے رابطے کو مضبوط کروں گا اور آئندہ انشاءاللہ ممکن ہے یہ گلہ نہ ہو. تو میں آپ تمام لوگوں کا، میں اپنے احباب جو چھنبی یا دوسرے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، دوسرے گاؤں سے تشریف لائے ہیں، سب کا مشکور و ممنون ہوں. اللہ آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تمہاری دی ہوئی دعائیں کے مطابق اللہ ہمیں مزید زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد جس طرح قبلہ استاذ مکرم نے فرمایا ہے باہر آپ کے لیے لنگر تیار ہوگا. صلاۃ و سلام کا ایک شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد اذان ہوگی اور دعا ہوگی. جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
ات پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیہ عاجزانہ ہو قبول الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مجلس میں تیری توفیق سے جو بھی کار خیر قول خیر فعل خیر ہوا ہے تو ہمارے عمل کے مطابق نہیں اپنے فضل کے شایان شان قبول فرما۔ ہم سب میں سے جو بھی بیمار ہیں جن کے بھی بیمار ہیں ان کے جو بھی عزیز بیمار ہیں سب کو صحت و توانائی عافیت عطا فرما۔ الہی جو لوگ رزق کی تنگی میں کی مصیبت میں ہیں قرضے کے عذاب میں ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے سامان پیدا فرما، سب کے رزق میں برکت پیدا فرما، وسعت پیدا فرما۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کر، کسی کا دست نگر نہ کر، کسی کے سامنے بے آبرو نہ کر، کسی کے سامنے رسوا نہ کر، کسی کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ ہمارے ایمان، جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، خاندان، کاروبار کی حفاظت بھی فرما، برکت بھی پیدا فرما، تمام آل ایمان کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبروں کو منور فرما، اس مسجد کو اپنی بارگاہ میں قدس میں قبول فرما۔ ان عزیزوں کی جو مساعی ہیں اللہ ان کو تو بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اور جو ایک دارالعلوم کے بنانے کا جاری کرنے کا ارادہ ہے اللہ اس کو پائے تکمیل کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ صفحے بنا لو، صفحے بنا لو، یہ اٹھا لو۔